اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وقال الله الحكيم في كتابه الكريم من جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. میرے بھائیوں، آج تیسری مجلس ہے. سورۃ العنکبوت کی 6 آیت ہے جس کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اس میں یہ ارشاد ہے کہ جو آدمی سنگھرش کرے گا، ایکزرٹ کرے گا، محنت کرے گا، مشقت کرے گا، جہاد کرے گا، اس کا فائدہ اسے اپنی زندگی میں دیکھنے کو مل جائے گا. باقی ہمیں تمہارے جہاد سے کوئی فائدہ نہ اٹھانا ہے، نہ ہونے والا ہے. اس لیے کہ فائدہ وہ اٹھاتا ہے جسے کسی شے کی ضرورت ہوتی ہے. ہم بے نیاز ہیں، سب ہمارے محتاج ہیں، ہم غنی ہیں. شروع میں ایک بات سماعت فرما لیں. آج دوپہر کو میرے پاس ایک ٹیلی فون آیا ایک ایسی شخصیت کا جن کا تعلق ایک ایسے خانوادے سے ہے، بچپنے سے میں جانتا ہوں، جس خانوادے کی عورتوں، مردوں، بچوں اور بوڑھوں میں خون کی جگہ محبت اہل بیت صلاحیت ہے. اس خانوادے کی بڑی عظمتیں ہیں، اس کو آپ ہمیشہ یاد رکھیں. خانوادے ابقات بڑی خدمتیں ہیں. ابقات الانوار کا جواب ہمارے لٹریچر میں موجود نہیں ہے یا کم ہے. ان کا حکم آیا کہ ہم تمہاری مجلس سن رہے ہیں، روز سن رہے ہیں، مگر فضائل اہل بیت بھی پڑھو. آپ یہ بتائیے، ایک شیعہ سے یہ کہنا جس کے سامنے رسول کی حدیث ہو کہ زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دو. آپ یہ مجھے بتائیں کہ میں مولانا یحییٰ نعمانی ہوں کہ جہاد موضوع ہوگا اور علی کا ذکر نہیں ہوگا؟ سوچیے ذرا، جہاد میں ٹکا کون ہے علی کے علاوہ؟ تو اس لیے جب میں کسی سے لڑتا بھیڑتا نہیں، لیکن میرا دل ٹوٹ گیا ہے. اس لیے کبھی کبھی قدرتی طور پر کچھ ریئیکشن ہو جائے تو ہو جائے، ویسے میں اپنے کو قابو میں رکھتا ہوں. تو علی کا ذکر تو ہوگا ہی. علی کا ذکر ہوگا تو حسن کا بھی ذکر ہوگا، حسن کا بھی، بی بی فاطمہ کا بھی ذکر ہوگا، ضرور ہوگا. مگر یہ ذکر ایسے انداز میں ہوگا کہ لوگ اہل بیت سے قریب، جو دور تھے وہ قریب ہوں، نہ یہ کہ جو قریب ہیں وہ دور ہو جائیں. ہمارا مشن ہے روٹھے ہوئے لوگوں کو سمجھانا، سمجھ میں آ جاتا ہے. میری عزیزوں، میری زندگی کے چند جو حیرت ناک واقعات ہیں، اس میں سے ایک واقعہ آپ کو میں سنا کرتا ہوں. قریب 8-10 سال پہلے جب میں پاکستان میں تھا، لاہور میں مدرسے سے پڑھ رہا تھا. آپ نے ضرور نام سنا ہوگا اور برے الفاظ میں ذکر کیا ہوگا بھائی، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب. نام سنا ہے کہ نہیں سنا؟ جو پڑھتے ہیں انہوں نے سنا، وہ جو پڑھتے ہیں وہ کیا خبر بیچاروں کو. ان کے لیے بہت مشہور تھا، صحیح بتا کسی حد تک، کہ ہی از ویری ویری اینٹی شیعہ. وہ شیعوں کے بہت مخالف ہیں. منہاج القرآن ان کا ادارہ تھا. انہوں نے مجھے یاد فرمایا کہ میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. میں گیا ان کی خدمت میں. 1.5 گھنٹے
کم سے کم 1.5 گھنٹے شیعہ سنی مسائل پر اس سے گفتگو ہوئی. پھر انہوں نے کہا اب تو وقت ختم ہو گیا، اب میں کراچی جا رہا ہوں. کراچی جانا تو پھر مجھ سے ملنا. میں تو لگا ہی ہوتا ہوں بھوت کی طرح سے پیچھے. کراچی میں بھی میں ان کی خدمت میں حاضر ہو گیا. 45 منٹ وہاں پر گفتگو ہوئی. بہت سخت آدمی ہے وہ. اس میٹنگ کا ریئیکشن کیا تھا ابھی مجھے کسی نے سنایا ہے، یوٹیوب پر موجود ہے، جو انہوں نے میرے بارے میں اظہار خیال کیا ہے. اس کے نتیجے 2 ہوئے. کلبے صاحب آپ اپنی قوم سے بتا دیجئے کہ اذان میں اگر وہ اشہد ان علی ولی اللہ کہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں. پہلا مسئلہ مسئلہ ولایت. اگر ولایت علی کا وہ اعلان کریں اذانوں میں تو ہمیں کوئی اعتراض ہے یا نہیں ہے، اس لیے کہ خلافت پر جھگڑا ہے، ولایت پر جھگڑ رہی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ چھوٹے منصب پر جھگڑا ہے، بڑے منصب پر کوئی جھگڑا نہیں ہے. ولایت کا منصب بہت بلند ہوتا ہے. ولایت کا منصب خلیفہ ایک چھوٹے سے ایریا کا ہوتا ہے. خلیفہ ایک چھوٹے سے ایریے کا ہوتا ہے، ولی پوری کائنات کا ہوتا ہے. پھر وہ اس گفتگو سے اتنا متاثر ہوئے، اتنی ان کی غلط فہمیاں دور ہوئیں کہ جلدی انہوں نے کتاب لکھی. جو اینٹی شیعہ تھے انہوں نے یہ کتاب لکھی کہ شیعہ سنی مفاہمت کی ضرورت اور اہمیت. اب آدھے بچے تو سمجھے ہی نہیں ہوں گے، اس لیے کہ اردو جا رہی ہے بیچاری، آخری سانسیں لے رہی ہے، ہندی کا زور ہے. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ شیعہ سنی مل کر رہے ہیں، اس کا کیا مہتو ہے اور کیا آوشکتا ہے. تو سمجھ میں آیا؟ کبھی نہیں سمجھ میں آیا. یہ کتاب کس نے لکھی؟ جن کے بارے میں یہ خیال تھا کہ وہ بہت اینٹی شیعہ ہیں. آپ کہیں، حالانکہ 10 سال ہو گئے، میں اپنی کوشش کر کے منگوا سکتا ہوں، یہاں چھپوا دوں گا. اگر آپ کہیں آپ پوری کتاب پڑھیں گے، پوری کتاب نہ پڑھیں، خالی اس کا پہلا پیج پڑھ لیں. پہلے اس کا پہلا پیج پڑھ لیں. اس پہلے پیج میں لکھا ہوا ہے، وہ اتنا لمبا ہے کہ مجھے بھائی یاد بھی نہیں، پورا پیج بھرا ہوا ہے. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ میں اس کتاب کو منسوب کرتا ہوں. اب وہ القاب و آداب ہے، فلاں و فلاں و فلاں. آخر میں یہ ہے کہ نور نگاہ حسن عسکری امام زمانہ. امام زمانہ کا لفظ ہے، I am responsible for that what I am saying. امام زمانہ حضرت مہدی کے نام سے اس کو میں یہ فائدہ ہوتا ہے میٹھے بول کا. یہ فائدہ ہوتا ہے بیٹا میٹھے بول کا. آپ سے میری گزارش ہے کہ یوٹیوب پر جو ان کا کمنٹس ہیں میرے بارے میں، اس کو آپ سماعت فرما لیں تو آپ معلوم ہے کہ میں اتنا برا نہیں ہوں جتنا آپ لوگ سمجھتے ہیں. تو ائمہ تحرین اور اہل بیت کا ذکر تو ضروری ہے، وہ تو ہوگا ہی. اور پھر میں نے عرض کیا کہ موضوع جہاد سے میں کوئی طالبانی تھوڑی ہوں کہ جہاں میں طالبان کو مجاہد قرار دوں، اور جو مجاہد اسلام ہے، اللہ کی شمشیر ہے، یہ نہیں ہوتا مجھ سے. دیٹس امپاسبل. یہ نہیں کر سکتے. ایک مرتبہ صلوات بھیجیں آپ. آج مولانا آغا روئی صاحب کی فرمائش پر میں ان سے بڑی محبت کرتا ہوں. میں تھوڑا ذرا زیادہ ذکر اہل بیت کروں گا. آج میں فقط آپ کو اتنا بتا دوں کہ جب میں ذکر اہل بیت کروں گا تو کون کون خوش ہوگا. جب میں ذکر اہل بیت کروں گا خلوص سے دل کے ساتھ، تو سب سے پہلے میرا معبود خوش ہوگا. اس لیے کہ اس نے قرآن میں کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا
صلو علیہ، سب سے پہلے وہ خوش ہوگا بس جلدی سے۔ خوش ہونے والے شخصیتوں کی لسٹ اتنی لمبی ہے کہ اگر فقط نام بتانا شروع کروں تو کئی مجلسیں چاہیے، آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا۔ اہل بیت کی ایک ایک فرد خوش ہوگی، ہمارے امام زمانہ خوش ہوں گے، یہ تو اپنے ہیں، اب سنیے اور کون کون خوش ہوں گے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ وہ خوش ہوں گے، وہ بھی اہل بیت سے بہت محبت کرتے تھے۔ جس سے آدمی محبت کرتا ہے اس کے ذکر سے خوش ہوتا ہے، یہ میں نے پڑھا ہے خود۔ حضرت امام ابو حنیفہ کی عمر تقریباً 65 سال تھی۔ حنیفہ تو جینیس بھیا، جینیس آف ٹائم، اس کا تھوڑی ہے، ذہین آدمی تھے۔ 65 سال کی عمر تھی۔ اس وقت کسی نے پوچھا سرکار آپ کی عمر شریف کتنی ہے؟ کہنے 2 سال۔ وہ سفید داڑھی، چہرے پر جھریاں، وہ کہہ رہے ہیں 2 سال کی عمر، کیا مطلب 2 سال کا؟ کہا میری عمر تو 2 ہی سال ہے۔ کہا کیسے؟ کہا یہ 2 سال جو میں نے امام جعفر صادق کی شاگردی اپنے ہیروں کو پہچانیے۔ کہا بھائی یہی 2 سال میری عمر ہے، باقی سب تو کسی گنتی شمار ہی میں نہیں ہو گئے۔ حضرت امام شافعی خوش ہوں گے۔ اب کہاں تک ہوا؟ اس لیے کہ انہوں نے تو قیامت کر دی ہے بھائی۔ میں عربی مجھے خاصی آتی ہے، ڈاکٹر BC میں ہے۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ وہ ماں بھائی ہم کو شیعہ کہے گا تو ہم لوگ دیں گے اس کو، بھائی کیا تم کہہ رہے ہو؟ اب امام شافعی کو کون روکے بھائی؟ آپ یہ تو بالکل یہ نہ کہو، یہ غلو ہے۔ امام شافعی کیسے روکے؟ پتہ نہیں کیا سمجھ کے انہوں نے کہا۔ وہ خوش ہوں گے۔ فرماتے ہیں کہ وَمَاتَ الشَّافِعِيُّ وَلَيْسَ يَدْرِي عَلِيٌّ رَبُّهُ أَمْ رَبُّهُ اللَّهُ۔ شافعی مر رہا ہے، آخری ہچکی آ رہی ہے، یہ ابھی تک یہی فیصلہ نہیں کر سکا کہ اس کا رب کون ہے، علی رب ہے کہ اللہ رب ہے۔ اب آپ بتائیے جو میں مزہ نہیں کروں گا تو امام شافعی ناراض ہوں گے یا خوش ہوں گے؟ یہ چاروں امام جو اہل سنت حضرات کے ہیں، یہ سب اہل بیت کے دیوانے تھے، یہ سب اہل بیت کے فدائی تھے۔ تو ہمارے جتنے سنی بھائی امام ابو حنیفہ کے ماننے والے ہوں، یا امام شافعی کے ماننے والے ہوں، یا امام مالک کے ماننے والے ہوں، یا امام احمد ابن حنبل کے ماننے والے ہوں، ان کی فقہ کے اعتبار سے ان کے مقلدین کے اوپر ان ائمہ طاہرین کی محبت واجب ہے۔ اس لیے یہ سب خوش ہوں گے۔ اور آپ کو تو کہنا ہی کیا ہے، میری اگر آخری ہچکی آ رہی ہو اور کہیں سے آواز آئے نعرہ حیدری تو آخری ہچکی میں کہوں گا یا علی۔ شیعوں کا تو مسئلہ جو ہے وہ یہی ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، پیغمبر نے ہر جگہ پر اور اسلام نے بھی ہر جگہ پر 2 چیزیں چھوڑی ہیں ساتھ ساتھ، ٹوئن، سائملٹینیسلی۔ آپ یہ غلطی نہ کیجیے گا جو کسی نے کی کہ 2 میں سے ایک کو لیا اور ایک کو چھوڑ دیا۔ ایک پہیے پر گاڑی چل نہیں سکتی ہے، ہمیشہ 2 پہیوں پر گاڑی چلتی ہے۔ میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ہمارے بھائیوں سے کچھ باتیں چھپائی جاتی ہیں، بہت افسوس کی بات ہے۔ رسول نے صحیح 6 میں جو ہمارے بھائیوں کی 6 معتبر ترین کتابیں ہیں، اس میں 16 سندوں سے، راستوں سے، سلسلے سے یہ حدیث آئی ہے کہ رسول نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، میں 2 گراں بہا وزنی چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے
میری اطرت جو میرے اہل بیت ہیں ہے، میں دکھا سکتا ہوں۔ اب ان حضرات نے اہل بیت کو ڈراپ کر دیا اور کتاب کو پکڑ لیا۔ کتاب کو کیوں پکڑ لیا؟ اس لیے کتاب ان کے کہنے پر چلے گی۔ وہ بجائے چپا وہ کیا بولے گی؟ وہ چپ، آپ نے جس آیت نے جو ترجمہ کر دیا وہ چپ کے بیٹھے بھی ہے۔ ائمہ طاہرین کو چھوڑ دیا اس لیے کہ ان کو مانیں گے تو جو وہ کہیں گے وہ ان کو کرنا پڑے گا، یہ مسئلہ ہے۔ بعد میں اس کو کوئی تبصرہ زیادہ کرنا نہیں چاہتا۔ اب لوگوں پر حقیقتیں کھل رہی ہیں۔ ابھی حضرت مولانا ابوالحسن ندوی کے بھانجے مولانا حسینی صاحب بہت حدیث کے ماہر ہیں، ندوے میں حدیث کے استاد ہیں، ان کا میگزین میں نکلتا ہے باغ حرا، اس میں ابھی کچھ مہینے پہلے میں نے خود اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے اور میرے پاس موجود ہے میگزین، آپ آئیے میں دکھا دوں آپ کو۔ فقہی بحث کر رہے تھے بعض مسائل پر، نیچے انہوں نے حاشیہ لکھا کہ ہم نے بھی بڑی زیادتی کی ہے۔ یہ دیکھیے وہ لکھ رہے ہیں، الفاظ تقریباً یہی ہیں۔ کیا زیادتی کی ہے؟ کہ فقہی مسائل کے لیے ہم نے قرآن کو تو لیا ہے، سنت کو لیا ہے، مگر اہل بیت کو نظر انداز کر دیا ہے۔ حالانکہ اہل بیت سے متمسک ہونے کا حکم فلاں کتاب میں موجود ہے۔ اس لیے میں فقہائے امت کو ہدایت کرتا ہوں کہ آئندہ مسائل شرعی کے استنباط میں وہ اہل بیت کا دامن بھی تھامے رہیں۔ آپ آئیے، وہ بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، سلمان حسینی ان کا نام، مولانا سلمان حسینی، مدرس حدیث ندوۃ العلماء۔ آپ کیا غلطی کرتے ہیں؟ مار لیجیے مجھے بھائی، اہل بیت کی محبت ہے، پٹنے لگی ہوئی ہے۔ آپ غلطی تھوڑی سی یہ کرتے ہیں کہ آپ کو یہ یقین ہے کہ آپ کے دل میں اگر محبت اہل بیت ہے تو آپ نجات پا جائیں گے۔ غلط نہیں ہے یہ، بٹ دس از ہاف ٹروتھ، یہ آدھا سچ ہے۔ میں اسی سلسلے میں ایک واقعہ حضرت موسیٰ و فرعون کا عرض کر چکا ہوں۔ فرعون محبت کرتا تھا، ہمارا فرعون نہیں، آپ کو مومن ہے، میں مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں۔ فرعون کے دل میں اللہ نے محبت ڈال دی تھی موسیٰ کی، مگر موسیٰ کے دل میں فرعون کی نفرت تھی۔ تو آپ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، ضرور کیجئے، مگر یہ محبت کافی نہیں ہے جب تک آپ کا کردار ایسا نہ ہو کہ اہل بیت بھی آپ سے محبت۔ معبود، بہت بڑی بات میں نے کہی ہے، میرے معبود مجھے معاف کر دے گا میں غلط کروں، مگر میں قوم کی بھلائی کے لیے کرتا ہوں۔ اہل بیت کی محبت بہت بڑی نعمت ہے، مگر یہ نعمت اسی وقت کافی ہوگی کہ جب اہل بیت کے دل میں بھی آپ کی محبت پیدا ہو جائے۔ میں سرسی مجلس پڑھ رہا تھا، اور وہ پچھم اتر پردیش کے لوگ ذرا سا بہت ہی بے تکلف ہوتے ہیں، تو ایک مجلس میں انہوں نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ جنت میں شیعہ نہیں جائیں گے تو کون جائے گا؟ میں نے کہا کون کہتا ہے شیعہ نہیں جائیں گے جنت میں؟ بھائی میں نے کب کہا کہ شیعہ جنت میں جائیں گے؟ کہتے پھر شیعوں کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا، مگر بات کو شیعہ کون ہے؟ شیعہ وہ نہیں ہے کہ جو اپنے کو شیعہ کہے، شیعہ وہ ہے کہ جسے علی اپنا شیعہ کہے۔ جسے علی اپنا شیعہ کہیں گے وہ نہیں جنت میں جائے گا، تو کون جائے گا؟ جنت و جہنم کے بانٹنے والے کون ہیں؟ مولا علی، جو اس کو نہ مانے اس کا شیعہ، یہ اس پر نصوص ہیں ائمہ طاہرین کی۔ بس اس لیے مولانا آروئی صاحب بہت ہی دلچسپ آدمی ہیں، آپ کو پتہ نہیں پتہ ہے کہ نہیں پتہ ہے۔ ہم اور وہ بنارس میں شبوں کی مجلسیں پڑھنے گئے، بہت ساتھ رہتے تھے زمانے میں، اب ہماری مصروفیت سے ہم کسی کے بھی ساتھ نہیں رہتے، ان کے ساتھ ہم رہتے تھے ان کے والد کے انتقال کے بعد۔
بنارس میں شب شہادت کی مولا علی کی مجلس ہو رہی تھی، بڑا مجمع تھا. مولانا ظفر الحسن صاحب مرحوم اتنے بڑے جلیل القدر عالم، ان کے بڑی حنک تھی، لوگ ان سے بہت ڈرتے ہیں، یہ بھی ڈرنے کے لائق بہت بڑے عالم موجود تھے. جاڑے کا زمانہ تھا، کشمیری چائے تقسیم ہو رہی تھی. مومن کو خوش کرنا بھی عبادت ہے. یہ اسلامی کی خصوصیت ہے کہ تم کو ایسی بات کہو کہ مومن خوش ہو جائے، بس جنت مل گئی تم کو. اب بھائی میری آنکھوں دیکھا ہوا کہ کتنا ذہین انسان ہے. اب وہ ممبر پر بیٹھے اور اتفاق کی بات ہے بھی مجھے زیادہ متوجہ نہیں تھی. اسی میں یہ گڑبڑ ہوئی کہ ایک آدمی تھا ذرا گستاخ قسم کا، چائے کے معاملات پر اس سے کچھ وہاں کے جو منتظمین تھے کچھ بحث ہو گئی. مولانا ظفر صاحب اللہ مرحوم نے اس کو سمجھانا چاہا، وہ ان سے بھی بھڑ گیا. ان سے بھڑ گیا تو کیسے لوگ برداشت کریں گے؟ لوگ اس کو مارتے ہوئے بیچ مجلس سے لے کر چلے. لوگ مجلس بالکل بھیانک ہو گئی. اب کوئی آدمی پٹتا ہوا جاؤ مجلس کے درمیان سے، تو مجلس پہ کہاں سے اٹھنے والی ہے. میں نے بعد میں افسوس کیا، میں نے کہا کہ مجھے بہت افسوس ہے یہ حادثہ ہو گیا. مجلس کا کہ نہیں حادثہ کچھ نہیں ہوا، میں تو بھائی یہ سمجھا کہ ابن ملجم کی شبیہ جا رہی ہے. اتنا صحیح نہ. خیر، تو ذکر اہل بیت سے مجلس خالی نہیں ہو سکتی، مگر ذکر کے ساتھ ساتھ معرفت. آپ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، بہت اچھا ہے، یہ آپ کی نیک بختی کی دلیل ہے. مگر ایسا بنیے کہ اہل بیت بھی آپ سے محبت کریں. اہل بیت ذاتوں سے محبت نہیں کرتے، صفات سے محبت کرتے ہیں، کردار سے محبت کرتے ہیں. اہل بیت کو جھوٹوں سے نفرت ہے، سچوں سے پیار ہے. مولانا نے جو خطبہ دیا ہے کربلا میں، اس میں ارشاد فرمایا ہے، اس معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ مجھ سے ایک جھوٹا انسان، جھوٹے باپ کا جھوٹا بیٹا مجھ سے طالب بیعت ہے. اس کا مطلب ہے کہ جھوٹ بولنا کس کی صفت ہے؟ نام لینے کی ضرورت نہیں. رحم کرنا اہل بیت کا کردار ہے. یہ رحم اپنے میں پیدا کیجیے. مسائل کوئی آپ کا مسئلہ حل کرنے نہیں. مولا میں آپ کا غلام، میرے بچے آپ کے غلام، میرے آبا و اجداد آپ کے غلام، کوئی آپ کا مسئلہ حل کرنے نہیں. جو حالات ہیں اس دیش کے واقعی نظروں کے سامنے، میں نے پاکستان کا نام پاکستان رکھ دیا تھا، تو میں نے غلط کیا نام رکھا تھا؟ پاپ. کسی کے مار ڈالنے سے بڑا پاپ کیا ہو سکتا ہے؟ ہم غریب شیعوں کو ٹارگٹ بنا لیا گیا ہے. ہزاروں کی تعداد میں شیعہ. تو میں نے کیا غلط کہا؟ میں نے کہا پاکستان کبھی پاکستان ہوگا، اب پاکستان ہو گیا. ہمارا ملک جو ہے، اس ملک کا بہت سے نام ہیں، بھارت ورش بھی ہے، آریہ ورت بھی ہے، اور ہندوستان بھی ہے. ایک نام اس کا ہونا چاہیے جھگڑا آستان. کون سا جھگڑا ہے جو یہاں نہیں ہو رہا؟ یہ اپنا نام آئیے. شیعہ جھگڑا ہے کہ نہیں؟ لکھتے جائیے. شیعہ یہ انشاءاللہ ختم ہوگا، ایسی بات تھوڑی، ہم ختم کریں گے اس کو انشاءاللہ. شیعہ جھگڑا ہے کہ نہیں؟ شیعہ سنی جھگڑا ہے کہ نہیں؟ سنی دیوبندی جھگڑا ہے کہ نہیں؟ دیوبندی بریلوی جھگڑا ہے کہ نہیں؟ دیوبندی ایسا مجھے پتا ہے، دیوبندی اہل حدیث جھگڑا ہے کہ نہیں؟ اچھا ان جھگڑوں کو چھوڑیے، ہندو مسلم جھگڑا ہے کہ نہیں؟ یہ بھی قصہ ختم ہو گیا. اب بی جے پی اس پہ جھگڑا ہے کہ نہیں؟ سیاسی پارٹی میں آ جائیے، سوائے جھگڑوں کے آپ کو یہاں کچھ دکھائی نہیں. خاص طور پر جب الیکشن آتا ہے، اللہ کو کوئی فراڈ، کوئی 420، کوئی جھوٹ، کوئی الزام، کوئی اتہام ایک دوسرے پر نہ لگاتا ہو تو مجھے آپ بتا دیں، ہے کہ نہیں؟ کیا کیا اتہام، کون سی گندی زبان. بھائی واللہ ابھی کل بھی ہمارے پاس ایرانی ڈیلیگیشن آیا تھا. ہم ہر ایک سے کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ہم ایران کے چاہنے والے ہیں، ہم ایران کے محبت کرنے والے ہیں، اس لیے کہ ایران نے جو پالیسی اڈاپٹ کی ہے وہ ذہین ترین لوگوں نے اس کو اڈاپٹ کیا ہے. ایک اکیلا ملک ایک طرف، امریکہ کم وقت دوسری طرف، فرانس دوسری طرف، اٹلی دوسری طرف،
برطانیہ چوتھی طرف، ہر طرف سے کھنچی ہوئی تلواریں، بیچ میں ایران، مگر مجھے اطمینان ہے کہ جس طرح کھنچی ہوئی تلواروں کے بیچ میں مولا علی سو رہے تھے، اسی طرح سے کھنچی ہوئی تلواروں کے بیچ میں یہ مولا علی کے غلام اطمینان کے ساتھ آرام کی زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ معلوم ہے الیکشن میں کیا قانون ہے ایران میں؟ خدا کرے بھائی ہم کو اس دیش کے نیتاؤں سے پرابلم ہے، اس دیش سے بہت پریم ہے۔ ہم آپ کو بتا دیں کیوں پریم ہے؟ ہمیں اس لیے پریم ہے کہ جب دنیا عرب سے ہم کو ہماری بوٹی اڑائی جا رہی تھی اور ہم کو بھگایا جاتا، یہ ہندوسول نے ہم کو وہاں سے نکالا گیا تھا کہ تم یہاں نہیں رہ سکتے ہو، اپنے دیش سے ہم کو نکالا گیا تھا، اس دیش نے ہم کو شرن دیا تھا، ہم اس کے احسان مند ہیں، صاف بات ہے۔ اس دیش نے ہم کو پناہ دی تھی، ہم اس دیش سے کیسے نفرت کر سکتے ہیں؟ ناممکن ہے۔ کوئی بچہ اپنی ماں سے نفرت کر سکتا ہے؟ اس دیش نے ہم کو پالا، اپنے سینے سے لگایا۔ تو ہم کو دیش سے اللہ جانتا ہے بہت پیار ہے، مگر جو لوگ دیش کو دھرم کے نام پر لوٹ رہے ہیں ان سے ہم کیسے محبت کریں؟ بس میں ایک بات کہہ کے بات آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ میں آپ میں سے کسی کا دشمن نہیں ہوں، سب میرے دوست ہیں، سنی ہوں، ہندو ہوں، شیعہ ہوں، سب، مگر جہالت کو میں اپنا دشمن نمبر 1 سمجھتا ہوں۔ بہترین، خدا کی قسم مولا بتائیے، میری زبان کو فارج گرے اگر میں جھوٹ کہہ رہا ہوں، بڑی سے بڑی نعمت جب جاہلوں کے ہاتھ میں آ جاتی ہے تو چتر لوگ اسی کے ذریعے بیوقوف بنا کر اپنا الو سیدھا کرتے ہیں۔ واللہ یہ مسئلہ ہے بھائی، اسی کا شکار ہندو ہیں، اسی کا شکار مسلمان ہیں۔ اب زیادہ میں تلخ باتیں کہنا نہیں چاہتا کہ جھگڑا ہو جائے گا، یہ مسئلہ ہے یہی۔ جب دھرم سنیاسیوں کے ہاتھ میں رہتا ہے، جو سچ مچ دھارمک لوگ ہیں ان کے ہاتھوں میں رہتا ہے، دینداروں کے ہاتھ میں رہتا ہے، تو اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہوتی۔ جب فراڈ لوگوں کے ہاتھ میں آ جاتا ہے تو اس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں۔ واللہ میں سچ کرتا ہوں، واللہ میں سچ کرتا ہوں، میں غلط نہیں کر رہا ہوں، چاہے کوئی برا مانے اور چاہے کوئی اچھا مانے۔ آپ دیکھ لیجیے کیا ہو رہا ہے۔ ہم تمام مسلمانوں سے آج کی مجلس میں پہلی مرتبہ یہ، ہم سیاسی معاملات میں کبھی دخل نہیں دیتے، بھائی گائے کا گوشت کھانا واجب ہے؟ بتائیے، سنی علماء کہتے ہیں واجب ہے، شیعہ علماء کہتے ہیں واجب ہے، حنفی، دیوبندی، بریلوی، کون سارے میں جو کہیں گائے کا گوشت کھانا واجب ہے؟ اے رسول کی حدیث ہے کہ فی لحم ہی داؤن و فی لبن ہی شفا، گائے کو کاٹ کے نہ کھاؤ اس لیے کہ اس کے گوشت میں بیماریاں ہیں اور اس کے دودھ میں شفا ہے۔ تو آپ کے لیے بیماریاں اچھی ہیں کہ شفا اچھی ہے؟ بیماریاں اچھی ہیں کہ علاج اچھا ہے؟ ہم اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتے۔ اسلام میں دوسرے کے دل کو نہ توڑنا بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ ہمارے بہت سے ہندو بھائی، میں تفصیل میں جا رہا ہوں، بہت سے ہندو بھائی ایسے ہیں کہ جن کے نزدیک گائے مقدس، ٹھیک ہے بھائی، ہم اس کو کوئی آبجیکشن تھوڑی کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ گائے نہ کھائیے، ابھی کوئی واجب ہے گائے کھانا، نہ کھائیے گائے، کون سی مصیبت آ جائے گی؟ کون سی مصیبت آ جائے گی؟ اس لیے میں تمام مسلمانوں سے کہتا ہوں، مسئلے ہمیشہ عقل سے حل ہوتے ہیں، نعروں سے حل نہیں۔ ایک بات میں نے کہہ دی آپ کے سامنے، نعروں سے مسئلے حل نہیں ہوتے ہیں، مسئلے فہم و تدبر اور عقل سے حل ہوتے ہیں۔ کمزوروں کے لیے خاص ہتھیار ہے تدبر، عقل۔ آپ اس پر اعتراض کر سکتے ہیں، ظاہر ہے۔ دیکھیے اب یہی موضوع ہے، موضوع تو ہی جہاد۔ جاپان اور امریکہ کا کیا مقابلہ بھائی؟ امریکہ نے، یہ سب منحوس ملک ہے، کمینہ، ذلیل، بدمعاش، ساری دنیا سے کہتا ہے کوئی ایٹم بم نہ بنائے، کوئی ایٹم نہ بنائے، کوئی ایٹم نہ بنائے، کوئی ایٹم نہ بنائے، بس یا ہم بنائیں گے یا ہمارا چہیتا اسرائیل بنائے گا۔ جسٹ امیجن، یہ انصاف ہے؟ یہ انصاف ہے؟ ہم بنائیں گے، جتنے بم چاہے بنائے ایٹم بم، اور اسرائیل بنائے گا جتنے چاہے ایٹم بم، باقی کسی کو بنانے کا حق نہیں۔ اسی منحوس نے
سب سے زیادہ ویسٹرن پاور کی طرف سے اسلام پر اعتراض ہوتا ہے، میں موضوع سے تھوڑی نہ ہوں، مگر جب سے مسلمان ہیں 1500 برس کا عرصہ ہوا، مسلمانوں نے جہاد بھی کیا، مسلمانوں نے جہاد کے نام پر فساد بھی کیا، ایکسیپٹڈ، زیادہ تر فساد کیا مسلمانوں نے، جہاد بہت کم کیا، لیکن جہاد و فساد ملا کر 1500 برس میں مسلمانوں کے ہاتھوں سے دوسروں کا قتل اتنی بڑی تعداد میں نہیں ہوا جتنا 2 منٹ میں امریکہ نے ناگاساکی اور ہیروشیما پر ایٹم بم گرا کر لوگوں کا خاتمہ کیا۔ 1500 برس میں خدا شاہد ہے اتنے لوگ نہیں مارے گئے جتنے 2 منٹ میں، اور آج تک اس کے اثرات جو ہیں وہ چلے آ رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ کمزوروں کی طاقت ہے، اب میں کل پڑھوں گا انشاءاللہ، کمزوروں کی طاقت ہے ان کا ہتھیار ہے نالج، ان کا ہتھیار ہے ایجوکیشن، ان کا ہتھیار ہے شکشا، یہ آپ کے ہتھیار ہیں۔ کل میں انشاءاللہ پڑھوں گا، اگر مجھے یاد۔ آپ کا جہاد بندوقوں سے نہیں ہے، آپ کا جہاد جنگ ہار جائیں گے آپ کا جہاد ایجوکیشن سے ہے، آپ کا جہاد نالج سے ہے۔ یہ جہاد وہ ہے، یہ ہتھیار وہ ہے کہ جو مولا علی کے پاس تھا۔ بتائیے تھا کہ نہیں تھا؟ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ علی کے پاس علم کا ہتھیار تھا کہ نہیں تھا؟ تو اب جب ہیروشیما اور ناگاساکی وہ بمباری ہو گئی، جنگ ختم ہو گئی، وہاں بچا ہی نہیں کچھ، تو کیا کرے گا آدمی؟ جاپان کا بادشاہ بڑا ذہین تھا، سائیکالوجی جانتا تھا۔ اب وہ جنرل صاحب جنہوں نے کیا خدا نے کیا مخصوص نام تھا اس کا، وہ آئے جاپان کے بادشاہ کے پاس۔ جاپان کے بادشاہ نے کہا وی ایکسیپٹ اوور ڈیفیٹ۔ بچوں سنو، جنگ عقل سے جیتی جاتی ہے، وی ایکسیپٹ اوور ڈیفیٹ، ہم اپنی ہار مانتے ہیں۔ دیکھیے اگر آج میں یہ لکھوں میں کروں تو کل انشاءاللہ میری نماز جنازہ ہو رہی ہو، کل بس آگے نہیں بڑھے گا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ہم نے اپنی ہار تسلیم کر لی، آپ جنگ جیت گئے، اور اب ہم میں اپنے ملک کو سنبھالنے کا دم نہیں ہے۔ بادشاہ کہتا ہے، جس کو وہ لوگ خدا کہتے تھے، کہ اب ہم کو اپنے ملک کے سنبھالنے کا دم نہیں ہے، اس لیے ہم اب یہ ملک آپ ہی کے حوالے کرتے ہیں۔ ہمارے ملک کو اب آپ بچائیں، ہم اپنی آرمی ختم کر رہے ہیں، ہم اپنی آرٹلری ختم کر رہے ہیں، ہم اپنی ایئر فورس ختم کر رہے ہیں، اب آپ جانے اور آپ کا کام جانے، ہمارا ملک آپ سنبھالیے، ہمارا ملک۔ 2-4 تمغے اور لگ گئے ان کے سینے، اکڑ گئے۔ یہی ترکیب ہوتی ہے، آدمی کی سائیکالوجی کو سمجھیے۔ ہاں ٹھیک ہے، وی ایکسیپٹ، ہم آپ کے ملک کو بچائیں گے۔ جب انہوں نے اقرار کر لیا کہ اپنے ملک کو بچائیں گے، بھائی بچوں اس طرح سے سن لو، ہم نہیں پڑھا ہے۔ جب انہوں نے کہا ہم آپ کے ملک کو بچائیں گے، جاپان نے اپنی آرمی ختم کر دی، مگر ہوشیاری کیا کی کہ جب آرمی ختم کر دی تو جنگی بجٹ ختم ہو گیا۔ جنگ کا جو بجٹ ہوتا تھا اربوں ڈالر خربوں ڈالر، وہ ختم ہو گیا۔ یہ سارا بجٹ جاپان کی گورنمنٹ نے انڈسٹریل ڈیولپمنٹ پر لگا دیا۔ آرمی ختم ہو گئی، اب انڈسٹریل ڈیولپمنٹ۔ وہ قوم بھی ایسی 7 days a week، پڑھیے تاریخ کو، ہفتہ 5 دن کا نہیں، ہفتہ 7 دن کا۔ بھیا میں پٹنے کی باتیں کر رہا ہوں۔ ہمارے یہاں جب اسٹرائک، جتنے اسٹرائکر ہیں یا جن کی وجہ سے اسٹرائک ہوتی ہے، سب دیش دروہی ہیں۔ اسٹرائک آپ کو صدمہ مجھ سے پہنچا ہے نا، آپ میرے گھر میں آ کے آگ لگا دیجئے، قصہ ختم ہو گیا۔ دیش نے کیا قصور کیا ہے کہ آپ بسیں توڑ رہے ہیں، آپ ریلوے لائن اکھاڑ رہے ہیں، آپ کارخانوں میں کام بند کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ کہ یہ سب بہانے، آپ کو اس دیش سے پیار نہیں ہے۔ جاپانیوں کو اپنے دیش سے پیار تھا، اس لیے انہوں نے 7 days a week، ہفتے میں 7 دن کام کرے گا۔ ارے میں نے پڑھ کے میں کہہ رہا ہوں، کسی بات پر ناراض ہوتے تھے تو وہ کہتے تھے ہر روز ہم ہفتے میں ہر روز ہم 8 گھنٹے کام کرتے تھے، اب ہم اسٹرائک پر ہیں، سے 10 گھنٹے کام کریں گے لوگوں سے۔ یہ جینے والے طریقے ہیں، یہ دیش کو بچانے والے طریقے ہیں۔ دھیرے 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 جاپان کی کمر مضبوط ہوتی گئی۔ وہ آخری بات کر رہا ہوں، چالاکی دیکھیے،
لاس اینجلس میں وہاں ہر سال جاتا تھا. زبردست بھوکمپ آیا, بڑا زبردست زلزلہ آیا, اب تہس نہس ہو گیا. جاپان نے کہا ہم تو غریب ہیں. سنیے بس آخری بات کہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ بڑی شکست کو فتح میں عقل سے بدلا جا سکتا ہے, توپ سے نہیں بدلا جا سکتا. حضور ہمارے پاس تو پیسہ ویسا ہے نہیں, ہم آپ کی کچھ سیوا کرنا چاہتے ہیں, کچھ گفٹ دینا چاہتے ہیں. کیا دینا چاہتے ہو؟ تنخواہ بیٹھے ہیں, کیا دینا چاہتے ہو؟ حضور ہم نے ابھی ٹویوٹا کار بنائی ہے, ٹویوٹا کار بنائی ہے, اس کی ہم سب پڑھ کے بتا رہے ہیں آپ کو, اس کی 500 گاڑیاں ہم مفت میں آپ کو دینا چاہتے ہیں. ہم رکھ رہے ہیں, لاؤ دے لاؤ دے. وہ سمجھے نہیں کہ اس میں چال کیا ہے. وہ 500 گاڑیاں جب کیلیفورنیا میں آ گئی, امریکہ کا چپا چپا میرا دیکھا ہوا ہے, اور امریکوں نے دیکھا کہ یہ کاریں سستی ہیں, چھوٹی ہیں, اتنی اچھی ہیں, وہ عاشق ہو گئے ٹویوٹا کے. 500 کاریں گئی تھی, 5 لاکھ کے آرڈر آ گئے. یہ ہوتی ہے عقل. سلامات پر محمد والا. اس لیے میری آپ سے گزارش یہ ہے, آپ سب علی کے چاہنے والے ہیں. جو علی کے چاہنے والے ہوں ان کے گھر میں دشمنان علی نہیں گھس سکتے. میں جو کہہ رہا ہوں مولانا نے کہا, جو علی کا چاہنے والا ہے اس کے گھر میں علی کا دشمن کیسے گھس آئے گا؟ مگر آپ تو کہ علی کے دشمنوں کو پہچانتے نہیں, اس ان کو گھسڑے بھی اپنے گھر میں. آپ کیونکہ پہچانتے نہیں ان کو, آپ کہیں یہ کون ہے, ہم ابھی نکال باہر کریں. وہ آپ نکال باہر ہی کرنا تو مصیبت ہے. مولا نے فرمایا اپنی شہادت سے کچھ روز پہلے میں نے خود پڑھا ہے کہ میں نے اپنی ذوالفقار سے 10,000 دشمنان اسلام کو قتل کیا ہے, اور یہ ایسے کرمنل تھے کہ میری تلوار سے گردن کٹی اور سیدھے جہنم میں گئے. علی ہر ایک کو قتل نہیں کرتے, تلوار مارنے سے پہلے اس کی نسل دیکھ لیا ہے. اگر اس کی نسل میں بھی کوئی چاہنے والا آنے والا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کو کہتے ہیں بھاگ جا, نہیں قتل کرے, تو یہ نسل میں چاہنے والا آنے والا ہے. مگر فرماتے ہیں کہ مگر میں 2 کو قتل نہیں کر سکا. وہ کون سے 2؟ کہا میرے سب سے بڑے دشمن ابن ملجم نہیں ہیں, اور لوگ ہیں. یہ اس میں سے کوئی میں کہہ رہا ہوں, انہوں نے کہا میرے سب سے بڑے دشمن ہیں, ایک پاورٹی, ایک غریبی, دوسرے جہالت. میرے جتنے دشمن ہیں وہ سب انہی 2 دشمنوں سے پیدا. اب یہ 2 دشمن آپ کے گھروں میں گھسے ہوئے ہیں کہ نہیں ہیں؟ اس لیے میں, اب بیوی نے منع کر دیا کہ آپ روز پر مرنے کا ذکر نہ کیجیے کہ یہ اور مصیبت ہے, میں ڈرتا بھی بہت ہوں سے, اپنے مرنے کا ذکر نہیں کرو. مر تو کسی کوئی پڑ سکتا ہے, اس لیے کوئی بھی میری ہچکی آخری ہچکی ہو سکتی ہے. آپ مجھ سے ناراض ہیں تو اس مسئلے پر ناراض نہ ہوئیے. میں آپ کے لیے مخلص ہوں, آپ کا چاہنے والا ہوں, میں آپ سے کچھ نہیں چاہتا. میں اتنا چاہتا ہوں کہ آپ غور کیجئے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے یا غلط. اگر صحیح ہے تو اسے قبول کر لیجیے. کوئی آپ کا دشمن نہیں ہے, سارے دشمن آپ کے جہالت اور غریبی سے پیدا ہوتے ہیں. آپ کہیے اب غریبی کو ہم کیسے مٹائیں؟ غریبی کو مٹانا بہت آسان ہے. اور میں پھنسا بھائی, جہالت کو مٹانا بہت آسان ہے. آپ قرآن پڑھا کیجئے, ایک آیت اس کو سمجھا کیجئے, اس پر ایمان لائیے. اللہ نے کہا کوئی بھی مصیبت ہو, غریبی ہو, جہالت ہو, لڑائی ہو, دنگا ہو, کچھ بھی ہو, ہماری بات کو یاد رکھو, وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. ہم نے تم کو پیدا کیا ہے, ہمارے بس کے باہر کوئی چیز ہے ہی نہیں. ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں. تم ہم پر بھروسہ کرو, ہم تمہارے لیے کافی ہو جائیں گے.
ابھی جو لوگ آئے تھے ایران سے، میں ہر ایک سے صاف کہہ دیتا ہوں کہ میں خوشامد کر رہا ہوں، یا میں نے نمک کھایا ایران کا اور نمک حلالی کر رہا ہوں. میں نے کہا میں نے ہر ایک کہہ دیتا ہوں، لوگ اب ذرا برا مانتے ہیں. میں کہا بھائی مجبوری میں کیا کروں، میں نے ایران سے نہ ایک پیسہ لیا ہے نہ کبھی لوں گا، مگر اس کے بعد میں ایران کا فدائی ہوں. اس لیے میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا تشیع کو جو عزت مل رہی ہے وہ صرف ایران کی وجہ سے. بخدا میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ ایران کیا کیا کر رہا ہے. جو پوری دنیا کے شیعہ مل کر نہیں کر رہے ہیں وہ اکیلا ایران کر رہا ہے. کیا کہوں، کہتا ہوں تو مصیبت، نہیں کہتا ہوں تو مصیبت. کبھی آپ یوٹیوب پہ جائیے، ذرا یوٹیوب پہ جائیے اور دیکھیے کتنے بڑے بڑے علماء دوسرے مذہبوں کے شیعہ مذہب میں آ گئے ہیں. جو دوسرے مذہبوں کی پیچنگ کر رہے تھے وہ آج اہل بیت کا پیغام پہنچا رہے ہیں. بس آگے میں نہیں بتا سکتا. کتنی کتابیں انگریزی میں، فارسی میں، اردو میں، کن کن زبانوں میں پٹا پڑا ہوا ہے یہاں کتابوں سے. آپ یہاں بھی کتابیں ہیں ماشاء اللہ، بڑی قیمتی کتابیں ہیں. چٹپٹ بیوی کی کہانی ہے، عمدہ کتاب ہے. نہیں، 12 لکڑہاروں کی کہانی، یہ سب آپ گھروں میں مسیح میں مزخرفات جن کا تاریخ میں کہیں پتہ ہی نہیں. ایک علم کو پکڑا خدا کی قسم ایران نے، علماء نے لوگ کہتا ہے مولوی، میں کہے کہ مولوی ہوں، میں باپ دادا سب تو مولوی تو مخالف کیسے ہوں گا. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ علماء اگر صحیح ہوں تو ان سے بہتر کوئی نعمت نہیں ہے، لالچی ہوں تو ان سے بڑی کوئی مصیبت نہیں. بس اتنی سی بات ہے. اب جہاد، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ایک ہوتا ہے، میں تیار ہوں ہر بات کے لیے، جو چاہے برا مانے چاہے اچھا مانے. جہاد و فساد میں ایک جملے کا فرق بتا دیتا ہوں. جو جنگ حکم مولا پر ہو وہ جہاد ہے، جو جنگ مولوی کے فتوے پر ہو وہ فساد ہے. آج جتنا فساد ہو رہا ہے، اسلام بدنام ہو رہا ہے. یہ آئے جنگلی جانور بےہودہ کمبا ہے کہ نہیں ہے. کوئی ان کی حمایت کرے تو اس سے بہتر ہے وہ سانپوں کی حمایت کرے، بھیڑیوں کی حمایت کرے. ہمارے یہاں بھی یونٹی کالج ایک جنگلات کا جلسہ تھا، اس میں اشفاق انیس صاحب تشریف لائے تھے. بس مجلس میں ختم کر رہا ہوں، 15 منٹ رہ گئے ہیں. ایک مشتاق یوسفی بیچارے اب قبروں پر لٹکا بیٹھے، بڑے مزاحی آدمی ہیں. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کی قسموں کو آپ نہیں گن سکتے ہیں. بھائی میں نہیں کر رہا ہوں، مشتاق یوسف کو سننی بھی ہے. کہا کہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ آپ نہیں بتا سکتے کہ ان کی قسمیں کتنی ہیں. صحیح بات ہے. ایک سانپ، آپ نہیں بتا سکتے کتنی قسمیں سانپ، ہزاروں لاکھوں قسمیں سانپوں کی ہیں. یہ ان کا قول ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، کہاں تک صحیح غلط وہ جانے آپ. تو کہا ایک تو سانپ، اس کی کتنی قسمیں ہیں کوئی گن نہیں سکتا. دوسرے مولوی، ان کی کتنی قسمیں ہیں. جملہ آخر کا بڑا پیارا ہے. کتنے سانپ ہیں کوئی نہیں گن سکتا. غور سے سنیے گا تو سمجھیں گے آپ. کتنی سانپ کی قسمیں کوئی نہیں گن سکتا. مولویوں کی کتنی قسمیں ہیں یہ بھی کوئی نہیں گن سکتا. بس فرق یہ ہے سانپ سب زہریلے نہیں ہوتے. ایک مرتبہ صلوات دینے آپ واقعی علماء ہیں. ابھی میں نے صاحب ابقات کا ذکر کیا، عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے. ابقات الانوار کا جواب نہیں ہے کہیں کو. جناب غفران آپ بہت بڑے عالم تھے. اب دیکھیے ایک عالم کا قصہ بتاؤں، میں ختم کر دوں. ابقات الانوار ایران سے بہت شاندار طریقے سے چھپ گئی. اللہ جزائے خیر جن لوگ جنہوں نے چھاپی، بہترین کتاب. آپ کو اندازہ نہیں اس کی قیمت کیا ہے. ہم نے چاہا ہمارے جد کی جو کتاب ہے عماد الاسلام یہ بھی چھپ جائے. نام نہیں لوں گا، مجھے بہت چوٹ لگی دل کے اوپر.
ایک نوجوان علیم کالا ماما باندھے ہوئے، ابا قبا پہنے ہوئے، ہاتھ میں تسبیح لیے ہوئے آئے، کمپیوٹر لیے ہوئے، کہنے لگے مولانا ہم نے سنا ہے کہ آپ کو اماد الاسلام چھپوانے کا بہت شوق ہے۔ میں نے تو سارا کام کر لیا اماد الاسلام کا، یہ دیکھے کمپیوٹر پر وہ دکھا مجھے 2-4 پہ میں دیکھا، میں ٹھیک کہنے اس کے چھپوانے کا انتظام آپ کر دیجیے۔ میں نے کہا میں کر دوں گا۔ کتنا پیسہ چاہیے؟ بخدا جتنا پیسہ انہوں نے کہا، جتنا پیسہ انہوں نے کہا، 1 پیسہ کم کیے ہوئے میں نے ان کے حوالے کر دیا۔ 3 سال ہو چکے ہیں، اس کے بعد انہوں نے اپنی صورت بھی مجھے دی۔ یہ میرا جو ری ایکشن ہے، یہ ایکشن نہیں ہے، ری ایکشن ہے۔ یہ میرے تجربات ہیں، میں کیا کروں بیٹا بتائیے۔ حسرت دل میں رہ گئی بہرحال، لیکن اب بھی جو علماء ہیں ان کی خدمات جلیلہ ہیں، ان کے قدموں پر ہم سر رکھنے کو تیار۔ اور یہ قوم بنی بھی علماء سے، بگڑی بھی علماء سے، اور پھر بنے گی تو علماء ہی سے بنے گی۔ بس علماء اور ذکر اہل بیت کا سہارا، ممبر۔ ہمیں کوئی اسٹیج نہیں بنا سکتا، ہمیں ممبر بنا سکتا، انشاءاللہ بنائے گا۔ اب جو بچے ماشاءاللہ آ رہے ہیں وہ دوسری طرح کے۔ میں نے کہا مجلس بات ہے، لوگ مولویوں کو عام طور پر بیوقوف سمجھتے ہیں، مولوی بڑے چتر ہوتے ہیں۔ جو مولوی ہیں وہ بڑے چتر۔ ایک بچہ آیا ایران سے، وہ مجلس کہیں پڑھ رہا تھا، ایک سو کالڈ انٹلیکچوئل بیٹھے تھے، انہوں نے اس کو بیوقوف بنانے کے لیے کہا کہ مولانا صاحب مجلس بعد میں پڑھیے گا، پہلے ہی بتائیے کہ مجھے شکار کا شوق ہے، میں شکار کے لیے جنگل میں گیا اور ابھی میں نے نماز شروع ہی کی تھی کہ ایک شیر سامنے سے آ گیا، بتائیے میں نماز پڑھوں گا یا توڑ دوں؟ اس نے کہا شیر دیکھنے کے بعد اگر آپ کا وضو باقی رہ جائے تو آپ نماز پڑھیں۔ یہ بھی علماء ہے، یہ بھی علماء، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ آپ علماء ایسے ہی آ رہے ہیں، انہی سے تمہاری امیدیں وابستہ ہیں۔ بس اہل بیت کا ذکر اس کو مٹنے نہ دیجیے، میں مر جاؤں یا زندہ رہوں، یہ ذکر ہمیشہ باقی رہے، اہل بیت کے تعلیمات ہمیشہ باقی رہے۔ دیکھیے آپ یہ سمجھیے، سنی سے تو ہمارا فرقے کا اختلاف ہے، بھائی وہ سنی لا الہ الا اللہ بھی کہ ہم بھی مومن ہوں۔ کل 2 ہندو ہم کو ملے یہاں، آج بھی شاید بیٹھے ہوں، مجھے ضرور بیٹھے ہوں گے۔ ایک کا نام بہاری لال ہے، میں انہیں پہچانتا ہوں۔ وہ اکیلے نہیں آتے، اپنے بیٹے کو لے کے ہر مجلس میں آتے ہیں، مطلب بیٹے کو بھی اپنے رنگ میں ڈھال رہے ہیں۔ ایک صاحب کل نئے مجھ کو ملے، مصائب کے بعد یہ دونوں مجھے ہنستے ہوئے نہیں ملے تھے، یہ دونوں خدا کی قسم مجھے روتے ہوئے ملے ہیں، یہ روتے ہوئے ملے۔ ہندو اگر آپ صحیح مارکیٹنگ کریں اہل بیت کے تعلیمات کی تو دیکھیے دنیا میں کیا انقلاب آتا ہے۔ میں ان دونوں ہندوؤں سے پوچھتا ہوں، میرے ہندو بھائیوں، میرے دل میں آپ کی محبت ہے، اتنا بتائیے، آپ بتائیے، آپ بھی جواب دیجیے کہ اگر آپ کربلا میں ہوتے، اے ہندو بھائیوں، اگر آپ کربلا میں ہوتے اور مولا کی آواز سنتے، ہے کوئی میری سہایتا کرنے والا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ دیکھیے جس ٹکڑا لوگ پڑھتے نہیں ہیں، میں عربی پڑھے دے رہا ہوں کہ آپ کو شبہ نہ ہو۔ مولانا نے فرمایا کہ اما من ناصر ینصرنا، ہے کوئی مددگار جو ہماری مدد کرے۔ اس کے بعد فرمایا اما من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، یہ حسین کو پوچھ دیا، ہے کوئی کہ جو میرے بہن کی چادر کو بچا دے؟ یہ جملہ ضرور پڑھ رکھیے، اما من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، ہے کوئی کہ جو حرم رسول کی حفاظت کرے، اسے دشمنوں کو دور۔ تو مولا ہم تو اس لائق نہیں ہیں، مگر یہاں کے ہندو اس لائق ہیں۔ میں آپ کو پوری ذمہ داری سے مجلس پڑھتا ہوں، اٹیچ تھوڑی پڑھتا ہوں۔ آپ نہ سنیں حدیث تو ہم اس کے ذمہ دار تھوڑی ہیں۔ حدیث میں موجود ہے کہ اگر کوئی انسان نیک انسان ہے، فاسق و فاجر نہیں ہے، بدکار نہیں ہے، مگر مذہب اس کا بدلا ہوا ہے، تو اللہ رحیم و کریم وقت آخر اس کو راہ ہدایت کی ہدایت کرے گا۔ یہ ہندو بھی جنت میں جائیں گے۔ اب حدیث ہے کہ آپ کی نظر میں، تو آپ دیکھ لیجیے۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ اویس مصرا جو دلی میں تھے، اتنا نیک انسان تھا، مرتے مرتے وصیت کر گیا، اپنے بچوں کے لیے وصیت نہیں کیا، مجلس کے لیے وصیت کر کے گیا۔ ان کے دل میں محبت حسین نہیں ہے، تو کہا حسین کو بھول جائیں، حسین بھول جائیں۔
بس عزیزوں، کس کا ذکر کروں؟ دیکھیے، ایک قربانی حسین کی وہ ہے کہ جو دیکھنے میں سب سے چھوٹی ہے مگر عظمت میں سب سے زیادہ ہے۔ یہی میں نے بات جب عرض کی آپ کے سامنے، جب امام نے کہا کہ ہے کوئی مدد کرنے والا، ہے کوئی مدد کرنے والا، حسین کہہ رہے تھے ہے کوئی مدد کرنے والا کہ رباب کے خیمے سے رونے کی آواز۔ امام قریب آئے، زینب بیوہ موجود تھی، شہزادی، کہا ہم نے تو منع کیا تھا کہ ہماری زندگی میں نہ رونا، کہا ہم تو آنسو ضبط کیے ہوئے تھے، مگر میرے مظلوم بھائی آپ کی آواز سن کر اس 6 مہینے کے بچے نے اپنے کو گہوارے سے گرا دیا، جھولے سے گرا دیا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ اہل بیت کے دل کا ٹکڑا ہے، جگر گوشہ علی ہے، معمولی بچہ تھوڑی ہے۔ میں آپ کو مسئلہ فقہی بتا دوں، اب یہاں تو ہر ایک کو شہید کہہ دیا جاتا ہے۔ ضیاء الحق پلین میں بھنے ہوئے مرغے کی طرح نیچے گرے، شہید ضیاء الحق، کمینہ ظلیم، شہید ضیاء الحق، شہید، کہاں شہید ہو گئے؟ جہنمی انسان، اتنا ظلم کیا لوگوں پر۔ شہید ہونا آسان نہیں ہے۔ شہید میں پہلی شرط یہ ہے کہ انسان اپنے ارادے سے شہادت کو قبول کرنے کے لیے آگے بڑھے، یہ ہے شرط۔ تو اگر حسین بچے کو خود لے گئے ہوتے اٹھا کر خود، اور یہ بچہ تیر ظلم کا نشانہ بن جاتا عزیزوں، تو علی اصغر مظلوم ہوتے، مقتول ہوتے، مگر شہید نہ ہوتے۔ لیکن جب اپنے کو گہوارے سے گرا دیا، زبان حال سے کہ تمنا ہے شہادت میرے دل میں کروٹ لے رہی ہے، اب یہ بچہ خالی مظلوم مقتول نہیں ہے، یہ بچہ آپ شہید ہیں۔ بڑے بڑے علماء سے پوچھ لیجیے، جاہل ہے۔ ماں نے کہا بھائی کبھی موقع پر دوست کروں گا۔ انصاف کی بات یہ ہے کہ اہل حرم میں جناب رباب سے زیادہ کوئی دکھیاری ہے نہیں، اس کا ذکر کم ہوتا ہے بھائی، میں کیا کروں، اس سے زیادہ کوئی، یہ ایک بہت بڑا عرب کا سب سے بڑا شاعر تھا امرؤ القیس، اس کی بیٹی تھی، صاحبزادی تھی، بڑی عبادت گزار، بڑی اطاعت، امام کی معرفت رکھی۔ اس ماں نے، باپ نے کہا لاؤ بچے کو دے دو، ماں نے بچے کو دیا، حسین نے ابا کا سایہ کیا کہ دھوپ سے بچا رہے۔ بچائیے، جس بچے کو حسین نے دھوپ سے بچایا تھا، جب اس کی گردن پر تیر پڑا ہوگا، آپ کے بھی بچے ہوں گے، اور کیجئے کہ امام کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ بس وقت ہو رہا ہے، لے کے آئے، آنے کے بعد کہا کہ بھائی اگر میں خطا وار ہوں، اس سے جنگ ہوئی، اس بچے نے کیا خطا کی ہے؟ اس کا منکا ڈھلا جا رہا ہے، دیکھو، اس کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا ہے، دیکھو، اس کو 2 چلو پانی کے پلا دو گے تو یہ ندی کم نہیں ہو جائے گی۔ سارا واقعہ آپ کو سنا ہوا ہے، مگر مصائب حسین میں اثر یہ ہے کہ جب بھی سنیں گے میں دیکھتا ہوں کیسے آپ نہیں روتے، میں دیکھتا ہوں کیسے آپ نہیں روتے۔ اس کو تھوڑا سا پانی آ کر پلا دو، ان کمینوں کے دل پر کوئی اثر نہ ہوگا۔ حسین نے اپنے لخت دل کو، دل کے ٹکڑے کو کربلا کی جھلستی ہوئی زمین پر لیٹا دیا۔ شاید تم یہ سوچ رہے ہو پانی لے کر آؤ گے میں چھین کے پی جاؤں گا، بھائی مجھے نہیں پینا ہے پانی، اپنے ہاتھ سے آگر بچے کو پانی پلا دو۔ تاریخ کہتی ہے بچہ اس گرم بھوور میں مچھلی کی طرح تڑپنے لگا۔ حسین صبر سے دیکھتے رہے، پھر آگے بڑھ کو اٹھایا، گود میں لے کر کہا میرے لال تو حجت خدا کا فرزند ہے، تو علی کا پوتا ہے، تیرے دادا نے آغوش رسول میں تلاوت قرآن کی تھی، تو بے زبان ہے مگر بتا دے کہ تجھے کتنی پیاس لگی۔ اس معصوم بچے نے اپنا کومل چہرہ دھیرے 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 لشکر کی طرف موڑا، سوکھی ہوئی زبان، سوکھے ہوئے ہونٹوں، بس یہ منظر دیکھ کر لشکر پس رسال کے سپاہی تھر تھرا گئے، ہم سے یہ منظر نہیں دیکھا جاتا،
خبیث پسرے ساتھ آگے بڑھا. ایک بہت بڑا پہلوان تھا رحمہ اللہ، تیر مارنے میں بہت ماہر تھا. اس سے کہا کہ جو کسی سپاہی نے حسین کے نہیں کیا وہ اس بچے نے کر دیا، ہمارے لشکر میں بغاوت ہو جائے گی، جلدی کچھ کر. اس نے کہا اچھا میں کچھ کرتا ہوں. عزت داروں کیا کیا اس نے؟ دور سے کمان اتاری، ترکش سے 3 بھال کا تیر. مولانا آغا ابو عیسیٰ میری مجلس سن رہے ہوں گے، ان کی بھی عربی بہت اچھی نظر ہے، اس لیے میں ان کو گواہ کر کہتا ہوں. یہ 3 بھال کا تیر کب استعمال ہوتا تھا؟ معمولی چھوٹے جانور کا اگر شکار کرنا ہوتا تھا تو 1 بھال کا تیر استعمال کرنا ہوتا. جب کوئی بڑا جانور ہوتا تھا، بڑا جانور جیسے نیل گائے یا اور ہے، اس کے لیے 3 بھال کا. ارے بھائی یہ بڑے جسم والوں کے لیے استعمال ہوتا ہے 3 بھال کا تیر. یہ ننھا سا بچہ 6 مہینے کا 3 بھال کا تیر نکالا اور بچے کی گردن کا نشانہ لیا. حسین غور سے اپنے پیارے بچے کو نظر جھکائے ہوئے دیکھ رہے تھے کہ ایک مرتبہ تیر پڑا، فانقلب الصبی علی یدہ، بچہ امام کے ہاتھوں پر الٹ گیا. حسین نے کبھی زمین کو دیکھا، کبھی آسمان کو دیکھا. زمین تھرتھرا رہی تھی، آسمان کانپ رہا تھا، مگر حسین کا ہاتھ نہیں کانپ رہا تھا. اسی ہاتھ سے تیر کھینچا، مجلس ختم ہو رہی، خون کا فوارہ بہنا شروع ہوا. حسین نے چلو پھیلا کر وہ خون اپنے ہاتھ میں لیا. جب ہاتھ میں آ گیا زمین کی طرف پھینکنے کا ارادہ کیا. زمین نے کہا یہ خون مجھ پر نہ گرنے پائے مولا. آسمان کی طرف، آسمان نے انکار کیا. اب حسین کیا کریں؟ نہ زمین قبول کرتی ہے نہ آسمان قبول کرتا ہے. حسین نے بے شیر کا خون اپنے چہرے پر بنا، کہا کہ میں اپنے نانا سے اسی حال میں ملاقات. دیکھیے ایک لفظ میں نے کہا تھا کہ یہ بچہ ہے، قربانی دیکھنے میں چھوٹی ہے لیکن بہت عظیم قربانی ہے، سب سے بڑی قربانی ہے. اس کا ثبوت ہے میرے پاس. علی اکبر قربانی کچھ کم تھی، قاسم کی قربانی کچھ کم تھی، لیکن ہر ایک شہید کی لاش کو لے کر آئے. حسین دروازے پر رکھ دی. قاسم کے دروازے پر، علی اکبر جو بھی لاش آئی بس لا رکھ دی. لیکن اصغر کی لاش کو لیے ہوئے حسین چکر لگا، آگے بڑھتے ہیں پیچھے ہٹتے ہیں. اللہ علامہ رشید ترابی مرحوم کی روح کو بڑی رحمت کرے. میں نے خود سنی ان کے زبان سے، اور وہ کبھی غلط روایت نہیں پڑھ سکتے. ہی واز اے گریٹ اسکالر. کہتے ہیں کہ آخری مرتبہ آ کر حسین نے کہا رباب. اب یہ سائیکولوجیکل بات ہے، حسین نے کیسے کہا ہوگا رباب؟ دل میں کیا طرف ہوگی؟ رباب اپنے بچے کو آ کر لے. حسین کی آواز خیمے کے اندر پہنچی. ماں سے پہلے بہن سکینہ دوڑتی ہوئی آ گئی کہ میرا بابا اصغر کو پانی پلا کر لے آیا. بچی نے کہا بابا میں جانتی تھی اصغر زیادہ پیارا ہے، آپ اسے پانی پلا دیا، میری پیاس کا لحاظ نہ کیا. باپ نے ابا کا دامن ہٹایا، بچی کی نظر لاش پر پڑی، چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی. اب ماں قریب آئی، بس 1 منٹ. ماں قریب آئی. میں نے ایک جملہ کیا تھا دوران کے با معرفت رباب، معرفت امام کہتی ہے، وہ مجلس ختم ہو گئی. بچے پر نظر پڑی ماں کی، اس کی دل پر کیا گزری اللہ کو. امام نے کہا رباب میں کون؟ رباب میں کون؟ اگر معرفت امام میں کمی ہوتی تو رباب یہ کہتی آپ میرے وارث ہیں، آپ میرے شوہر ہیں. یہ کچھ نہیں کہا اللہ، یہ کچھ نہیں کہا. جب امام نے کہا رباب میں کون ہوں؟ کہا مولا آپ میرے امام ہیں. یہ تہذیب ہے خاندان اہل بیت. آپ میرے امام ہیں. کہا امام کی اطاعت کہا واجب ہے، میں اطاعت کروں گی آپ جو حکم دیں. کہا کہ میں یہ کہتا ہوں رباب یہ اس بچے کی لاش کو تو اپنی گود میں لے لے. مان کر لائیے. حسین نے بچے کی لاش کو ماں کی گود میں دیا. ماں نے سینے سے لگا لیا.
کہا رباب اب میرے پیچھے پیچھے آ، یہ سب رشتہ دار بھی تھا پڑتے۔ اب حسین خیموں کے کنارے کنارے آگے، ماں ایک بچے کی لاش سینے سے لگائے ہوئے پیچھے پیچھے جا رہے۔ حسین خیمے کے پیچھے آئے، آنے کے بعد ذوالفقار سے ایک گڑھا کھودنا شروع کیا کہ رباب تو لاش لیے بچے کی کھڑی رہے، ماں کے سامنے اس کے لال کی قبر کھل رہی۔ اگر ماں ہیں خدا کے لیے تو بہت، ایک ماں کے سامنے اس کے لال کی قبر کھد رہی ہے، ماں خاموشی سے، اطاعت امام خاموشی سے دیکھ رہی ہے۔ جب قبر کھد گئی، حسین نے کہا اللہ بچے کی لاش کو لیجیے، بچے کی لاش مارے۔ حسین نے جھلستی ہوئی قبر میں بچے کو رکھنے کے بعد جھلستی مٹی ڈالی، ختم۔ یہ پہلا موقع ہے عزیزوں، بچے کی قبر کے اوپر حسین نے رخسار رکھ کر رونا شروع کیا۔ اب کوئی عزیز قبر سے لپٹ کر روتا ہے تو آہستہ سنبھال کے ہٹا لیتے ہیں کہ نہیں ہٹا لیتے؟ اور کون ہے حسین کا ہٹانے والا؟ حسین رو رہے تھے بآواز بلند۔ ایک مرتبہ رباب آگے بڑھی، آگے بڑھنے کے بعد کہا میرے وارث، میرے امام، ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے مجھ سے پوچھا تھا میں کون ہوں، تو میں نے کہا تھا میں اس بچے کی ماں ہوں، اب میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ میں کون ہوں؟ حسین نے فرمایا کہ تو اس بچے کی ماں ہے؟ کہا میں اس بچے کی ماں ہوں مولا، مگر میں اپنے بچے کے گلے سے خون بہتے ہوئے دیکھ سکتی ہوں، آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی ہوں۔ اے میرے مولا میرے بچے کی قبر کو چھوڑ۔ میرے عمل میں اخلاص ہوا، میری قوم تک میری آواز کو دل کے ذریعے پہنچانے کے ساتھ رحمت اللہ۔